بھائی کی محبت اور حفظ پارٹ 15۔ چلو تم نہیں آئی میرے روم میں تو میں ہی تمہارے روم میں آ گئی۔ جنت باجی آج پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھیں۔ میں جنت باجی کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ جنت باجی نے مجھ سے کہا، کیا ہوا وسیم؟ تو میں نے اپنا سر جھٹکا اور جنت باجی سے کہنے لگا کہ میرا تھوڑا سا پروجیکٹ باقی ہے، میں وہ پورا کر لوں، کل مجھے اس پروجیکٹ کو سبمٹ بھی کروانا ہے۔ جنت باجی کہنے لگیں کہ چلو میں بھی تمہاری مدد کر دیتی ہوں تو جلدی ہو جائے گا۔ تو جنت باجی میری مدد کرنے کے لیے میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ جنت باجی کا بدن بار بار مجھ سے ٹچ ہو رہا تھا۔ باجی کا بدن جب بار بار مجھ سے ٹچ ہو رہا تھا تو میرے جذبات مزید بڑک رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جنت باجی جان بوجھ کر بار بار مجھ سے ٹچ ہو رہی ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر پروجیکٹ کا کام کیا تو جلدی ہمارا پروجیکٹ تیار ہو گیا۔ پروجیکٹ کے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ باجی کے بار بار مجھے ٹچ ہونے سے میں بھی تیار ہو چکا تھا۔ جنت باجی کے ساتھ کام کرنے کے لیے جنت باجی مجھ سے کہنے لگیں کہ وسیم اور کوئی کام تو نہیں ہے تمہارے پروجیکٹ کے اندر؟ تو میں نے کہا جنت باجی میرے پروجیکٹ کے اندر تو کوئی کام نہیں ہے، لیکن آپ کے اس طرح سے بار بار ٹچ ہونے کی وجہ سے میرے اندر کام کرنے کے جذبات بڑک اٹھے ہیں۔ تو جنت باجی نے کہا، اپنے جذباتوں کو باہر نکالو، تمہیں منع کس نے کیا ہے؟ میں باجی کی باتوں کو سمجھ گیا کہ آخر باجی مجھ سے کہنا کیا چاہتی ہیں۔ یہ کہہ کر باجی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئیں اور میں بھی لائٹ آف کر کے جنت باجی کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ آج باجی خود قریب آئیں، میں خود کو روک نہیں پایا اور میں بھی جنت باجی کے ساتھ دینے لگا۔ جنت باجی آج مجھے بہت الگ ہی لگ رہی تھیں۔ مجھے آج جنت باجی کے ساتھ کام کرنے میں پہلے سے بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ جنت باجی آج پورا ساتھ دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور جنت باجی الگ ہوئے تو جنت باجی فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئیں اور میں وہیں بیٹھ کر لیٹا رہا اور پھر سو گیا۔ جب میں سو کر اٹھا تو جنت باجی کچن میں تھیں تو میں بھی کچن میں چلا گیا۔ جنت باجی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، وسیم تم بھی فریش ہو جاؤ، میں نے کھانا بنا لیا ہے، میں کھانا ٹیبل پر لگا دیتی ہوں، تم جلدی فریش ہو کر آؤ اور کھانا کھا لو۔ میں نے جنت باجی سے کہا، ٹھیک ہے جنت باجی، میں جا کر فریش ہو جاتا ہوں، آج بہت زیادہ تھکاوٹ لگ رہی ہے۔ میں کچن سے نکلا اور شاور لینے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ شاور لے کر میں ہال میں آیا تو جنت باجی ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھیں اور خود بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں تو میں بھی جا کر ان کی بغل والی چیئر پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ میں نے جنت باجی سے کہا، آج مجھے کچھ زیادہ ہی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو آپ مجھے ایک گلاس دودھ دے دیجیے گا۔ جنت باجی کہنے لگیں، تم کھانا کھا کے اپنے روم میں جا کر آرام کرو، میں ابھی کچن کا کام ختم کر کے تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جنت باجی۔ میں نے کھانا ختم کیا اور اپنے روم میں جا کر آرام کرنے لگا۔ میں آنکھیں بند کرے لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت باجی گلاس میں دودھ لے کر آ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی، وسیم تم سو گئے ہو کیا؟ تو میں نے کہا، نہیں جنت باجی، میں جاگ رہا ہوں۔ جنت باجی نے مجھے دودھ پینے کے لیے دیا اور کہنے لگی، وسیم تم زیادہ فائدہ بھابھی کے ساتھ کام مت کیا کرو، وہ تم سے عمر میں بہت بڑی ہیں، اگر تم اسی طرح فائدہ بھابھی کے ساتھ کام کرتے رہو گے تو بہت ہی کمزور ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ جنت باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس مجھے تھوڑا سا بخار جیسے لگ رہا ہے۔ جنت باجی کہنے لگی، میرے پاس دوائی ہے بخار کی، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، تم کھا کر سو جانا اور کہیں مت جانا۔ میں نے اکثر تمہیں دیکھا ہے کہ تم رات کو فائزہ بھابھی سے ملنے جاتے ہو، ان کے ساتھ کام کرتے ہو۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے جنت باجی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا، آپ مجھے دوائی لا کر دے دیجئے۔ تو جنت باجی مجھے بخار کی دوائی لا کر دی، میں نے کھائی اور میں سو گیا۔ جنت باجی بھی اپنے روم میں چلی گئیں۔ میری آنکھ تب کھلی جب میرے موبائل پر ایک کال آئی۔ وہ کال فائزہ بھابھی کی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ میں نے کال دیکھی تو فائزہ بھابھی کی کال آئی تھی۔ میں نے کال اٹھائی تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں، وسیم یار تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات تم میرا کام کرنے آؤ گے۔ تھوڑی دیر میں کچھ نہیں بولا، پھر میں نے فائزہ بھابھی سے کہا کہ فائزہ بھابھی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں، وسیم تم مجھے بتا دو کہ تم آؤ گے کہ نہیں تو میں بھی سو جاؤں، میں کب سے انتظار کر رہی تھی، تمہاری وجہ سے میں نے آج رات فراز کو بھی منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا، بھابھی میں آ رہا ہوں، آپ دروازہ کھولیے۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں، وسیم میں دروازہ کھولتی ہوں۔ میں بیڈ سے اٹھا، باتھ روم میں گیا، فریش ہوا اور اپنے روم سے باہر آ کر میں نے جنت باجی کے روم میں دیکھا تو جنت باجی سو رہی تھیں۔ میں نے بنا آواز کے جنت باجی کا دروازہ بند کیا
اور میں مین ڈور تک بنا آواز کیے چلا گیا۔ میں نے دھیرے سے مین ڈور کھولا اور باہر جا کر دھیرے سے ہی مین ڈور کو بند کر دیا تاکہ جنت باجی کو پتہ نہ چلے کہ میں فائزہ بھابھی کے گھر جا رہا ہوں۔ پھر میں فائزہ بھابھی کے گھر کے سامنے گیا تو فائزہ بھابھی دروازے پر کھڑی تھیں۔ فائزہ بھابھی نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، اندر گھسیٹ لیا۔ میں نے فائزہ بھابھی سے کہا، بھابھی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، جلدی اندر آؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ فائزہ بھابھی نے دروازہ بند کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بیڈ روم کے اندر لے گئیں۔ میں نے کہا، فائزہ بھابھی تم تو بہت اتاولی ہوئی جا رہی ہو میرے ساتھ کام کروانے کے لیے۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں، اب مجھے تمہاری عادت جو ہو گئی ہے، جب تک تمہارے ساتھ کام نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے فائزہ بھابھی، لیکن جنت باجی کو ہمارے اوپر شک ہو گیا ہے۔ باجی نے مجھے یہاں آنے کے لیے منع کیا تھا۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں کہ چھوڑو اس جنت کو، پہلے میرا کام کرو، ویسے بھی 3 دن کے بعد تم کون سا میرے گھر آؤ گے؟ میرے شوہر کو آنے میں صرف 3 دن ہی تو بچے ہیں، کل سے تو فراز آ رہا ہے، رات کو میرا کام کرنے دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے فائزہ بھابھی۔ فائزہ بھابھی کہنے لگیں، وسیم کیا ساری رات تمہارا بات ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں فائزہ بھابھی۔ آج بھی فائزہ بھابھی نے نئے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا اور ڈارک میک اپ کیا ہوا تھا۔ میں فائزہ بھابھی کے قریب گیا، ان کا کام کر دیا۔ فائزہ بھابھی کے کام سے فارغ ہو کر میں گھر آیا۔ میں نے دھیرے سے مین ڈور کھولا اور دھیرے دھیرے جنت باجی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے جنت باجی کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو جنت باجی سو رہی تھیں۔ میں دھیرے سے اپنے روم میں چلا گیا اور چپ چاپ سو گیا۔ صبح میری آنکھ تب کھلی جب جنت باجی مجھے جگانے کے لیے آئیں۔ جنت باجی مجھ سے کہنے لگیں، وسیم اٹھو، زویا کے ابو آتے ہی ہوں گے۔ میں یہ نام سن کر جلدی سے اٹھا۔ میں نے شاور لیا اور بریک فاسٹ کر کے باہر نکلنے لگا تو جنت باجی کہنے لگیں، وسیم تم فائزہ بھابھی کے گھر نہیں جاؤ گے، تمہاری طبیعت ویسے بھی صحیح نہیں ہے، تم اگر فائزہ بھابھی کے گھر گئے تو وہ تم سے اپنا کام کروانے لگیں گی۔ فائزہ بھابھی تو جیسے ہر وقت تیاری میں رہتی ہیں کام کروانے کے لیے۔ تو میں نے کہا، جنت باجی پھر میں کہاں جاؤں؟ جنت باجی کہنے لگیں کہ ریحان کے فلیٹ کی چابی میرے پاس ہے، وہ کچھ دن کے لیے اپنے امی ابو کے پاس گیا ہے ہماری شادی کی بات کرنے کے لیے۔ وسیم تم ریحان کے فلیٹ میں جا کر آرام کرو، جب زویا کے ابو سامان سمیٹ کر چلے جائیں گے تو میں تمہیں بلا لوں گی۔ میں نے ریحان کے فلیٹ کی چابی لی اور اس کے فلیٹ میں جا کر آرام کرنے لگا۔ میں ریحان کے فلیٹ کو تھوڑا دیکھنے لگا تو مجھے بہت ساری CD ملی جن میں وہ والی مووی بھی تھی۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔